آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ البقرہ کی آیات ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کے بارے میں ذکر فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اپنے ملائکہ سے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. تو ملائکہ نے عرض کیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ آپ ایسی شخصیت کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں زمین میں اور اس کی ذریت کو جو زمین میں فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے، اور اس کے مقابلے پر نحن نسبح بحمدک، ہم تیری تسبیح بولنے والے ہیں، پاکی بیان کرنے والے ہیں، حمد کرنے والے ہیں، تیری تقدیس اور بزرگی کا اعتراف کرنے والے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، تحقیق میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اور دوسری آیات میں بھی اسی کے بارے میں جواب ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے سکھلائے آدم علیہ السلام کو اشیاء کے نام تمامی. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان چیزوں کو پیش کیا گیا فرشتوں پر، اور اللہ نے فرمایا أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ تم خبر دو ان چیزوں کے ناموں سے اگر تم ہو اپنے دعوے میں سچے. تو یعنی وہ جواب نہ دے سکے. انہوں نے یہی جواب دیا کہ پاک ہے تیری ذات، ہم تو نہیں جانتے، اتنا جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں علم دیا ہے. آپ ہی علم والے ہیں، حکمت والے ہیں. کسی کو کوئی علم دیتے ہیں، کسی کو کوئی دیتے ہیں، کسی کو زیادہ دیتے ہیں، کسی کو کم دیتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا آدم علیہ السلام کو کہ انبئہم باسمائہم، کہ آپ ان کو بتلائیں، خبر دیں ان چیزوں کے ناموں سے. تو انہوں نے بتلایا ان کو. جب انہوں نے بتلا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں ہی غیب کے جاننے والا ہوں. جو چیزیں آسمان و زمین میں چھپی ہوئی ہیں یا جو چیزیں تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو، میں جانتا ہوں، میری حکمتوں کو میں سمجھتا ہوں. تو اب اس میں سمجھنے والی جو چیزیں ہیں، پہلے بھی الحمدللہ اس آیت پہ کافی ذکر ہو چکا ہے، لیکن تھوڑی سی باتیں میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ دونوں آیات سمجھنے میں آپ کو آسانی رہے. کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش کے بعد سب سے پہلے جو دو مخلوق بنائی ہیں، ایک فرشتے تھے اور ایک جنات. یعنی عالم بھی دو ہو گئے، ایک عالم علوی آسمان اور ایک عالم سفلی یعنی زمینیں. 7 آسمان عالم علوی کہلائیں گے اور 7 زمینیں جو ہیں وہ عالم سفلی کہلائیں گے. عالم سفلی میں جو مخلوقات تھی وہ جنات تھے
اور عالم علوی میں جو مخلوقات تھی وہ اللہ کے فرشتے اور ملائکہ. اللہ کے فرشتے نور سے پیدا ہوئے اور جنات جو ہیں وہ آگ سے پیدا ہوئے. تو اب پروردگار عالم نے اپنی حکمت کے پیش نظر اس دنیا کو آباد کرنے کے لیے، اس کارخانہ ارضی کو سجانے کے لیے، چلانے کے لیے، بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے اللہ نے ایک اور جنس پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا جو جنس بشر ہے اور جس کا باپ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت سے اس زمین کا نظم نسق، اس کا آباد کرنا، سنوارنا، بنانا، زراعت، صنعت، ہر چیزوں کے ساتھ ساتھ خلافت فی الارض کا جو منصب ہے وہ بھی اللہ نے آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا. ایک تو خلیفے کا معنی ہوتا ہے جو کسی کے بعد آئے. چونکہ پہلے یہاں جنات کی آبادی تھی، ان کے بعد حضرت آدم علیہ السلام آئے، تو اس لیے ان کو اور ان کی ذریت کو یہ لقب ملا کہ وہ خلیفہ. اور ایک خلیفے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا شخص جو لوگوں کے اختلافات اور لوگوں کے تنازعات اور مقدمات میں فیصل بن سکے، حکم کر سکے، ان کے جھگڑے چکا سکے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، کہ اے داؤد علیہ السلام ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا، یعنی آپ کو زمین کا حکم عطا فرمایا، حکومت و سلطنت عطا فرمائی، آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے فرمائیں. اب خلافت کا معنی یہ بھی سمجھ لیں کہ ایک تو ہے خلیفۃ اللہ فی الارض، یعنی اللہ کی طرف سے خلافت ہوتی ہے جو اللہ کے نائب بن کے زمین میں آتے ہیں. تو جتنے اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں علیہم الصلوات والتسلیم، وہ اللہ تبارک و تعالی کے احکام کے نافذ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ احکام کے سمجھانے والے ہوتے ہیں اور عوام اور امتوں کے درمیان حق و باطل کا امتیاز کرنے والے اور فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں. اور اسی طرح ایک خلافت نبوت ہوتی ہے، یعنی انبیاء کے بعد خلیفہ ہونا. تو ہر نبی کے بعد، ہر پیغمبر کے بعد، چونکہ پہلے سلسلہ یہ تھا کہ ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آ جاتا تھا، ایک رسول کے بعد اللہ پاک دوسرا پیغمبر بھیج دیتے تھے، تو اس وقت تو اتنی ضرورت نہیں تھی خلافت نبوت کی، کیونکہ خود نبی فیصلے فرمانے والے، خود نبی امت کی ہدایت کرنے والے آتے رہے اور ایک دوسرے کے پیچھے جیسے اللہ نے چاہا ان کو بھیجتے رہے. تو جب نبوت کا مسئلہ اللہ پاک نے اس عمارت کو مکمل کر دیا اور مقام نبوت اپنے انتہائی عروج و اکمال و تکمیل پہ پہنچ گیا، تو سب سے آخری نبی اللہ نے بھیجے حضرت محمد الرسول اللہ، جن کا لقب رحمت للعالمین بھی ہے اور جن کا لقب خاتم الانبیاء والمرسلین بھی ہے اور جن کی صفات میں امام الانبیاء والمرسلین بھی ہے اور جو سید الاولین والآخرین بھی ہے اور جو قائد غر المحجلین بھی ہیں اور شفیع المذنبین بھی ہیں. تو یہ مرتبہ جب حضور کو ملا، اب حضور کے بعد چونکہ نبی کوئی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول کوئی نہیں اور قیامت تک کے لیے حضور کی نبوت ہے، تو اب حضور کی شریعت کو چلانے کے لیے، نافذ کرنے کے لیے، اس دین کو قائم رکھنے کے لیے پھر خلافت کا سلسلہ شروع ہوا جو خلافت نبوت کہلاتا ہے، اور جس میں سب سے پہلا نمبر جو ہے اللہ کی رحمت سے، اللہ کی قدرت سے ملا سیدنا ابی بکر، پھر سیدنا عمر، پھر سیدنا عثمان، پھر سیدنا علی، اسی طرح سیدنا حسن، ان کے بعد
حضرت حسین، حضرت معاویہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور پھر اس کے بعد دور بدلتا رہا، بعض لوگ ان میں اسی طرح شریعت کے متبع آتے رہے اور بعض لوگ کمزور بھی آتے رہے، اور یہ معاملہ قیامت تک چلتا چلا جائے۔ تو اب جو مسئلہ ہے وہ نبوت کی خلافت کا نہیں، وہ خلافت اللہ فی الارض کا ہے، یعنی اللہ نے اپنا نائب دنیا میں بنانا چاہا۔ اور انہی آیات مبارکہ سے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایک بات کو دماغوں میں رکھ لیں کہ اسلام ایک جامع مذہب ہے، ایک جامع دین ہے، کامل مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام کسی چیز میں بھی کسی دوسرے مذاہب کا محتاج نہیں ہے۔ تو اسلام نے حضرت آدم کی پیدائش سے لے کر پھر انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا سلسلہ چلا کر اور ہمارے آقا سرکار مدینہ پر سلسلہ نبوت و رسالت کو ختم فرما کر اور ان کے بعد خلفائے راشدین کا سلسلہ چلا کر پوری امت کو، پوری دنیا کو، اپنے بندوں کو ایک سبق دیا کہ اسلام جو ہے اس کے اندر نظام خلافت ہے، اسلام کے اندر یہ بیسک ڈیموکریسی یا صرف ڈیموکریسی یا یہ سوشلزم یا اس قسم کے جتنے فرسودہ نظام ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام تو اس نظام کو چاہتا ہے جو اللہ نے آدم علیہ السلام سے قائم کیا ہے، اور جو 1,24,000 پیغمبر لے کے آئے ہیں اور جن کو ختم فرمایا ہے میرے مدنی پاک نے، اور حضور سرکار کے بعد چلا کے دکھلایا خلفائے راشدین نے رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، آج بھی اسلام صرف اسی نظام کا حامی ہے، اسی پروگرام کا حامی ہے۔ یہ دنیا نے جتنے قوانین آپ کے زمانے میں بنائے ہوئے ہیں، جسے آپ کوئی جمہوریت کا نام دیتا ہے، کوئی اسے ڈیموکراسی کا نام دیتا ہے، یہ تمام پروگرام جو ہیں ان کے موجد بھی کافر ہیں، ان کے مؤسس بھی کافر ہیں اور ان کے بانی بھی کافر ہیں۔ سب سے پہلے اس کا فلسفہ لانے والا افلاطون تھا جو کافر تھا، اور اس کے بعد پھر ابراہم لنکن آیا جو کافر تھا۔ آپ کے ملکوں میں اس کو تعارف کروایا لارڈ کرزن نے جو کافر تھا۔ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، اسلام شورا کوئی اہمیت دیتا ہے، اسلام یہ نہیں چاہتا کہ خلیفہ جو ہے جو چاہے کر ڈالے۔ اللہ تبارک و تعالی جہاں خلافت کا نظام دیتی ہے اس کو پھر ایک شورا کا پابند فرماتے ہیں۔ حالانکہ نبی معصوم ہوتے ہیں، اللہ کے نبی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اور ان کا سلسلہ وحی سے جڑا ہوتا ہے، لیکن اللہ ان کو بھی حکم دیتی ہے فشاورہم فی الامر کہ جب کوئی مسئلہ ہو، معاملہ ہو تو آپ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کریں۔ لیکن اسلام اس میں بھی ایک سبق دیتا ہے کہ مشورہ لینے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اس میں ہر آدمی اپنی رائے کا اظہار کر دے۔ ہر آدمی کی رائے کا اظہار جو ہے وہ تو پھر ایک ملغوبہ بن جائے گا، پھر تو دنیا کا کوئی نظام نہ چل سکا ہے اور نہ قیامت تک چل سکے گا، کیونکہ اللہ نے جتنے عقل پیدا کیے ہیں، جتنی زبانیں پیدا کی ہیں، جتنے دماغ پیدا کیے ہیں، سب کی سوچ اپنی ہوتی ہے۔ ایک آدمی کو ایک چیز پسند ہے، دوسرے آدمی کو وہی چیز ناپسند ہے۔ ایک آدمی کو ایک رنگ بڑا اچھا لگتا ہے، دوسرے آدمی کو اسی رنگ سے نفرت ہے۔ ایک آدمی کو کھانے میں ایک چیز مرغوب ہے اور دوسرے کو اسی چیز سے چڑ ہے۔ ایک آدمی کو ایک بندہ پسند ہے اور دوسرے کو وہ ناپسند ہے۔ ایک آدمی ایک پابندی کو اچھا سمجھتا ہے اور دوسرے پر وہ پابندی ناگوار گزرتی ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ خلافت اللہ فی الارض کا معنی کیا ہے کہ خلیفہ نائب ہوتا ہے، حکم اللہ کا ہوگا، خلیفہ اس کے چلانے والا ہوگا، اس کا شارع ہوگا، اس کی تفصیل بیان کرنے والا ہوگا،
اس کا سمجھانے والا ہوگا، وہ اپنی طرف سے کوئی حلال یا حرام یا اپنی طرف سے احکام میں رد و بدل کرنے کا مجاز بھی نہیں ہوگا، وہ اللہ کے نظام کو کسی طرح نہیں چھیڑے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں سبق دیا کہ اللہ نے ملائکہ کے سامنے ایک بات رکھی کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ورنہ اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ اللہ ملائکہ سے فرمائے؟ اللہ جو پیدا کر دے، ملائکہ کون تھے روکنے والے؟ تو اللہ کے بندے تھے، لیکن اللہ نے اپنے بندوں کو سبق دیا کہ میں خالق ہو کر، مالک ہو کر، میں مختار کل ہو کر بھی اپنے فرشتوں سے مشورے کے لیے ایک بات رکھ رہا ہوں، تم تو عاجز بندے ہو، تمہارے تو علم بھی ناقص ہے اور تمہاری تو قدرت بھی ناقص ہے۔ اس لیے اللہ نے ملائکہ کے سامنے ایک بات رکھی، یہ بھی اس کا کرم تھا اور اس کا احسان تھا اور اپنے بندوں کے لیے تعلیم تھی۔ اب ملائکہ نے دو چیزوں پہ اعتراض کیا اور دو اپنی صفتیں بیان کی۔ ملائکہ نے کہا کہ پروردگار عالم، آپ جو زمین میں خلیفہ بنانا چاہتی ہیں، یاد رکھو اس سے مراد یہ نہیں کہ انہوں نے آدم علیہ السلام پہ اعتراض کیا، نہ، بلکہ وہ سمجھتے تھے کہ جب اللہ خلیفہ بنا رہے ہیں تو خلیفے کے لیے کوئی رعایا بھی تو ہوگی نا، ورنہ خلیفہ کس پہ جا کے خلافت کرے گا؟ خلیفہ جا کے کن پہ حکم چلائے گا؟ مقصد یہ تھا کہ میرے اللہ جس جنس سے آپ آدم علیہ السلام کو پیدا فرما رہے ہیں اور پھر ان کی ذریت اور ان کی جو اولاد ہے نسل بعد نسل آپ چلائیں گے، ان کے اندر یہ دو چیزیں ہوں گی، ایک وہ زمین میں فساد کریں گے اور ایک جو ہے وہ خون ریزی کریں گے۔ اور اس کے مقابلے پر ہمارے اندر دو صفتیں ہیں کہ نانو نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ ہم تیری تسبیح کہنے والے اور تیری پاکی بیان کرنے والے، وہ فساد کرنے والے ہم پاکی بیان کرنے والے، وہ خون بہانے والے ہم تیری تقدیس بیان کرنے والے۔ تو اگر نظام خلافت عرضی چلانا ضروری ہے آپ کے علم میں تو مہربانی کر کے وہ بھی آپ ہمارے سپرد کر دیں اور ہمیں زمین پہ آباد کر دیں۔ یعنی آپ اسی سے اندازہ فرمائیں یہ سب سے پہلا جھگڑا ہے جو نوری اور خاکی کے درمیان ہوا ہے، کیونکہ ملائکہ نوری تھے اور آدم علیہ السلام جو ہیں وہ خاکی اور بشر تھے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا تھا۔ اب اسی میں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ ملائکہ نے جو یہ بات کی، جیسے کہ بعض جاہلوں نے یہ لکھا ہے کہ ملائکہ نے اللہ کے حکم پہ اعتراض کیا، اور دوسرا انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ملائکہ نے گناہ کیا کہ انہوں نے آدم علیہ السلام کی اولاد کے خلاف غیبت کی، انہوں نے آدم علیہ السلام کی اولاد پہ الزام لگائے کہ وہ زمین میں فسادی ہوں گے اور خون بہانے والے ہوں گے، حالانکہ ابھی آدم کے بیٹے پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ تو ان کے پیدا ہونے سے پہلے ان پہ الزام لگانا اور اللہ کے حکم کو ٹھکرا دینا جو ہے نعوذ باللہ، یہ دلالت کرتا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ انکاری بھی ہیں اور گناہگار بھی ہیں اور فرشتے معصوم نہیں ہوتے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور یاد رکھیں یہ عقیدہ بھی امامیہ کا ہے، شیعہ فرقے کا ہے، کیونکہ ان کا مقصد ہی دراصل دین میں ایک فساد برپا کرنا ہے، جہاں موقع ملا کوئی نہ کوئی دین کے خلاف ایک بات پیدا کر دی۔ حالانکہ یاد رکھیں ان کا یہ اعتراض نہیں تھا، نہ اللہ کے حکم پر نعوذ باللہ کوئی انکار تھا، بلکہ ان کی تو صفت یہ آئی ہے کہ یخافون ربہم، وہ اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں۔ ان کی تو صفت یہ آئی ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ان کی تو صفت یہ آئی ہے لا یسبقونہ بالقول، وہ اللہ کے فرمان سے پہلے کسی قسم کی بات میں کوئی سبقت بھی نہیں کر سکتے۔ ان کی صفت یہ آئی ہے عباد مکرمون، و احترام والے عزت والے بندے ہیں۔ ان کی صفت یہ آئی ہے انا لنحن الصافون و انا لنحن المسبحون، کہ فرشتوں نے کہا کہ ہم تو صفے بنانے والے اور اللہ کی پاکی بیان کرنے والے ہیں۔ تو جن لوگوں کی صفات یہ آئی ہوں تو ان کے بارے میں یہ گمان رکھنا کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، یہ جہالت ہے۔
بلکہ یہ نافرمانی نہیں تھی، یہ اللہ کا کرم اور شان رحمت تھی کہ جب ایک یعنی مشورے کے لیے ملائکہ کے سامنے بات رکھی تو انہوں نے اپنے علم کے مطابق جو ان کے عقل میں بات آتی تھی وہ اپنے مالک کے سامنے رکھ دی. یہ اعتراض نہیں تھا. جیسے کہ کوئی بادشاہ اپنے کمانڈر کو آرڈر کرتا ہے کہ جناب فلاں علاقے پہ جا کے چڑھائی کریں اور اتنی فوج لے جائیں، اور وہ کمانڈر اپنے بادشاہ سے کہتا ہے کہ نہیں جناب مجھے تو اتنی ڈویژن اور فوج چاہیے، اتنی بختر بند گاڑیاں چاہیے، مجھے تو باقاعدہ اتنے جہاز چاہیے، اتنا سامان چاہیے، تو ہم اس کو انکار نہیں کہیں گے بلکہ تعمیل حکم کہیں گے کہ وہ بادشاہ کے حکم کو صحیح معنوں میں پورا کرنا چاہتا ہے کہ جب تک یہ میری استعداد نہیں ہوگی تو میں آپ کے حکم کی تعمیل نہیں کر سکوں گا. اسی بنا پر ملائکہ نے بھی اپنے علم کے مطابق ایک بات رکھی. اب دوسری بات یہاں یہ پیدا ہوتی ہے جس سے ہمارے آج کل بعض لوگ جو ہیں جو غالی قسم کے غلو کرنے والے لوگ ہیں، جن کے اعتقاد میں اللہ رحمت فرمائے اولیاء اللہ بھی عالم الغیب ہوتے ہیں اور انبیاء بھی عالم الغیب ہوتے ہیں اور پیر بھی عالم الغیب ہوتے ہیں، وہ بھی انہی قرآن کی آیتوں سے غلط معانی لیتے ہیں اور استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو جی فرشتوں نے، حالانکہ ابھی آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، ابھی آدم علیہ السلام کی اولاد بھی پیدا نہیں ہوئی، لیکن فرشتوں نے پہلے خبر دے دی کہ وہ فساد بھی کریں گے اور خون بھی بہائیں گے، تو فرشتوں کو بھی علم غیب تھا. اور جب فرشتوں کو علم غیب ہے تو نبی تو فرشتوں سے افضل ہوتے ہیں، لہذا ان کو بھی علم غیب ہو گیا. اور جب انبیاء کو علم غیب ہوتا ہے تو علماء ان کے وارث ہوتے ہیں، لہذا وارثوں کو بھی جائیداد میں سے حصہ مل گیا. تو اس طرح کے وہ مسائل بنا کر فرضی صغرے کبرے ہمیشہ یاد رکھو کہ باطل مذہب جو ہے وہ جب بھی کوئی بات کرے گا صغرا بھی خود بناتا ہے، کبرا بھی خود بناتا ہے اور نتیجہ بھی خود نکالتا ہے. یعنی صغرا یہ بنایا کہ ملائکہ نے خبر دی اور کبرا یہ بنایا کہ ملائکہ نے خبر دی تو ملائکہ کو علم تھا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو علم غیب تھا. تو جب ان کو علم غیب تھا تو پھر نبی اور رسول تو ان سے افضل ہوتے ہیں، لہذا ان کا علم تو ان سے بھی بڑا ہے. لہذا انہوں نے یہ استدلال کیا، حالانکہ یہ اللہ کے قرآن کی تحریف معنوی ہے. اسی قرآن کی آیتوں کو بھی پڑھ لیتے، اس پوری آیت مبارک کو بھی پڑھ لیتے تو ایسے غلط باتیں کہہ کے مسلمانوں کے عقیدوں کو خراب نہ کرتے. اسی آیت میں جب اللہ نے تردید فرما دی کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تو بات تو ساری کی ساری ختم ہو گئی. لیکن ایک آیت کو بھی پورا نہ پڑھنا اور آیت کے بعض الفاظ کو پڑھ کے اپنے معنی حاصل کرنا جو ہے یہ باطل فرقوں کی عادت. اب یہ ہے کہ فرشتوں نے یہ بات کہی کیسے، تو اس کے بارے میں ایک تو حدیث مبارک ہے جس کو مفسر ابن کثیر نے بھی نقل فرمایا ہے کہ اللہ نے ہی ان کو خبر دی تھی کہ میں جو مخلوق پیدا کرنے والا ہوں ان کی یہ صفتیں ہوں گی. اور بعض علماء نے فرمایا کہ جب اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں اور وہ پیدا بھی زمین میں سے کیا جائے گا، تو فرشتے سمجھ گئے کہ جو چیز عالم سفلی سے پیدا ہوگی، کیونکہ زمین عالم سفلی ہے اور جو سفلی چیزوں سے چیز پیدا ہوگی تو ان کے اندر لازمی بات ہے کہ وہ مادے جو ہیں سفلی ہوں گے، ان کے اندر قوات شعبانیہ ہوں گی، ان کے اندر قوات غضبیہ ہوں گی. ان کے اندر جب یہ قوتیں ہوں گی تو لازمی بات ہے کہ پھر فساد بھی ہوں گے، پھر جھگڑے بھی ہوں گے. تو اس وجہ سے انہوں نے یہ عرض کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کا رد فرما دیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. کیونکہ انسان کے اندر اللہ نے جتنی قوتیں رکھی ہیں، یعنی انسان کو اللہ نے بڑی قوتوں سے نوازا ہے اور زمین کی خلافت کے لیے وہی مستحق ہو سکتا تھا جو ان تمام قوات سے باراور ہو. جو ان قوات سے باراور ہی نہ ہو تو وہ زمین کی خلافت عرضی کا مستحق ہی نہیں بن سکتا.
اب یہ دیکھیں کہ اگر دنیا کے اندر آپ نے کسی کو خلافت دینی ہو تو اس کے لیے صرف صوفی ہونا تو کافی نہیں ہوتا کہ آپ صرف اس کو خلیفہ بنا دیں جو سارا دن صوفی بن کے بیٹھا ہو تسبیح پڑھنے والا. اس کے لیے یہ تو ضروری نہیں ہوتا کہ رات دن جو نفل میں پڑا ہوا ہو صرف اسی کو خلیفہ بنا دیا جائے. اگر ایسی بات ہوتی تو پھر میرے مدنی مبارک کا پہلا خلیفہ حضرت ابی ہریرہ بنتے, میرے نبی کا پہلا خلیفہ حضرت ابی ذر بنتے, میرے مدنی کا پہلا خلیفہ حضرت سلمان بنتے, میرے مدنی کے پہلا خلیفہ وہ صحابہ بنتے جن کا کام ہی صرف حدیث تھا, جن کا کام ہی صرف حدیثوں کا یاد کرنا تھا اور جن کا کام ہی صرف علم تھا. لیکن ان کے مقابلے پہ اللہ نے حضرت ابی بکر کو کیوں منتخب فرمایا کہ جہاں ان کے اندر علم تھا, جہاں ان کے اندر صداقت تھی, دیانت تھی, امانت تھی, وہاں ان کے اندر پہلے بہت بڑی دنیا دیکھ چکے تھے, ان کے اندر سرداری کا مادہ بھی تھا اور حکومت کرنے کی اہلیت و صلاحیت بھی تھی. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کا انتخاب فرمایا. اب دیکھیں کہ جتنے فرشتے ہیں وہ عالم علوی سے تعلق رکھتے ہیں, ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قوت شعبانیہ رکھی ہی نہیں ہے, تو انہیں تو بھوک لگتی ہی نہیں. ایک آدمی کو اگر بھوک نہ لگتی ہو تو اس کو بھوکے رعایا کا کیا پتہ چلے گا. وہ ایک مثال مشہور ہے نا کہ ایک بادشاہ اپنے بیگم کے ساتھ کہیں جنگل میں سیر کے لیے گئے تھے, تو لوگوں نے آ کے شکایت پیش کی کہ ہم غریب ہیں اور ہمیں گندم نہیں ملتی, ہم بھوکے مر رہے ہیں, کھانے کے لیے روٹی نہیں ملتی, مہربانی کریں گندم کا انتظام کریں. تو ان کی بیگم نے پوچھا کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں, تو سکتی نے سمجھایا کہ غریب ہے, بھوکے ہیں, ان کو گندم نہیں ملتی. انہوں نے کہا بھوکے ہیں تو یہ بسکٹ اور پیسٹری وغیرہ کیوں نہیں کھاتے, چلو روٹی نہیں ملتی تو نہ صحیح. کیوں, اب اس نے تو کبھی بھوک دیکھی نہیں تھی نا, اس کو تو پتا نہیں تھا نا کہ بھوک کیا ہوتی ہے. اس لیے اس نے بڑا مناسب مشورہ دیا کہ جناب بسکٹ کیوں نہیں کھا لیتے, کیک کھا لیں, پیسٹری کھا لیں, کوئی سینڈوچ کھا لیں اگر روٹی ان کو نہیں مل رہی تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو خلیفۃ الارض بنا دے اور رعایا بھوکھا پڑا ہوا, اس کو تو بھوک لگتی نہیں تو انتظام کیا کرے گا. اگر خلیفہ بن جائے فرشتہ جس کے اندر قوت شعبانیہ پیدا نہیں ہوئی اور اس کے سامنے جھگڑا آ جائے کہ جی اس عورت اور مرد کا ایک غلط عمل ہوا ہے, وہ تو سمجھ ہی نہیں سکتا کہ غلط عمل ہوا کیسے, کیونکہ وہ تو پاک ہے اس بات سے, اس کے اندر تو یہ مادہ اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے. تو اب زمین کی خلافت کے لیے تو وہ شخصیت مناسب ہو سکتی تھی کہ جس کے اندر یہ ساری قوت ہے. لیکن فرشتوں کی نظر بڑی محدود تھی. انہوں نے کہا کہ جب قوت شعبانیت ہوگی تو یہ زنا کریں گے, زنا ہوگا تو فساد ہوگا, فساد ہوگا تو قتل ہوگا. جب قوت شعبانیہ ہوگی تو یہ روٹی چھینیں گے, مزدور بڑے سے لڑے گا, غریب امیر سے لڑے گا, جب لڑائی ہوگی تو قتل ہوگا اور خون ریزیاں ہوں گی. لیکن ان کی نظریں اس طرف نہ گئیں کہ میرے اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ میں نے جو یہ قوت رکھی ہیں تم ایک پہلو کو دیکھ رہے ہو, اور انسان کے اندر میں نے دونوں خصوصیات رکھی ہیں. اس کے اندر میں نے ایسی صفات روحانیہ بھی رکھی ہیں کہ ایک طرف سے اس کا تعلق ملائے اعلیٰ سے ہوگا, اور دوسری میں نے قوت سفلیہ بھی رکھی ہے کہ اس کا تعلق زمین سے ہوگا, کہ جب وہ اس قوت شعبانیہ کو میرے حکم کے مطابق استعمال کرے گا تو اسی کے اندر وہ محبت کے جذبات پیدا ہوں گے. تو اس کی محبت جہاں اولاد سے ہوگی, بیوی سے ہوگی, زمین سے ہوگی, وہی اس محبت سے وہ انبیاء اور رسولوں سے محبت کرے گا, وہ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے محبت کرے گا, اللہ کے احکام سے محبت کرے گا. اور جہاں قوت غضبیہ ہوگی وہ اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ کرے گا, اللہ کے دشمنوں سے قتال اور جہاد کرے گا. میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو یہ جواب تو تھا حاکمانہ. اب اللہ نے ایک دوسرا جواب بھی عطا فرمایا, فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ
انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ اللہ نے سکھلایا آدم علیہ السلام کو اسماء کا معنی کیا ہے؟ نام۔ تمام چیزوں کے نام اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھلائے۔ اب نام سے کیا مراد ہے یہ سمجھ لو، یا اختصار ہے، کیونکہ اللہ پاک اپنے کلام میں اس چیز کا ذکر فرماتے ہیں جس کے بندے محتاج ہوں۔ یہ معنی نہیں کہ صرف نام بتا دیا کہ یہ کتاب ہے، یہ اینک ہے، یہ لکڑی ہے، یہ گلاس ہے، یہ جناب والا رحل ہے اور یہ جناب والا بید ہے، نہ معنی یہ ہے کہ اسماء پھر ان چیزوں کے خواص، ان چیزوں کے آثار کہ یہ چیزیں کس کام آتی ہیں اور پھر ان چیزوں کے استعمال کا طریقہ بھی کیا ہے، سب اسی کے اندر آ گیا۔ زراعت کیسے ہوگی، زراعت کے طریقے کیا ہوں گے، صنعت کیسے ہوگی، اس کے طریقے کیا ہوں گے، اللہ نے سب آدم علیہ السلام کو تعلیم عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تمام چیزوں کے، صرف یہ نہیں کہ ایک آدمی کو نام بتا دو کہ جناب والا یہ درخت جو ہے شیشم، صرف نام سے وہ کیا کرے گا، مانا یہ ہوگا کہ نام کے ساتھ اس کے خواص، اس کے آثار، اس کے فوائد، منافع، اس کے مزار، تمام چیزوں کے بارے میں اللہ نے اس کو خبر دی آدم علیہ السلام کو۔ اور اسی سے یاد رکھیں یہ مسئلہ بھی نکل آیا کہ بعض علماء جو ہیں دنیا کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو اشرف بنایا ہے، اور یہ تو کوئی شبہ نہیں کہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ نے قرآن مقدس میں بھی فرما دیا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ نے فرمایا ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو عزت والا بنایا اور انہیں خشکی اور تری میں ہم نے سوار فرمایا کہ ہر چیز ان کے گویا تابع ہو گئی، دریا بھی تابع ہو گئے، بر و پار بھی تابع ہو گئے۔ تو انسان تو اشرف ہے، افضل ہے، اشرف المخلوقات ہے، لیکن اشرف کیوں ہے اس پر مختلف علماء کے مباحث ہیں، ان کا میں صرف خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، لمبی چوڑی بحثیں اگر کسی نے پڑھنی ہے تو کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ انسان اس لیے افضل ہے کہ انسان بولنے والا ہے، اور جتنے حیوانات ہیں وہ بولنے والے نہیں ہیں، یعنی نطق کی وجہ سے، جس کو کہتے ہیں ناطق، کہ اللہ نے انسان کو ناطق بنایا ہے، یعنی نطق عطا فرمایا ہے کہ وہ اپنا ما فی الضمیر جو ہے بول کے بیان کر دیتا ہے۔ کیا مانا، میں کیا کہنا چاہتا ہوں آپ کو کہہ رہا ہوں، مجھے پانی چاہیے میں کہہ کے مانگ لوں گا، مجھے کھانا چاہیے میں کہہ کے مانگ لوں گا، اور جتنی جانور ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، حیوانات ہیں، ان کو اللہ نے یہ چیز نہیں عطا فرمائی کہ وہ زبان سے بول کے اپنے مالک سے کہیں۔ ہاں اب یہ ہے کہ کہیں کہیں مثلاً ہدہد نے بات کی تو اپنی بولی میں بات کی، اللہ نے حضرت سلیمان کو سمجھ عطا فرما دی۔ چیونٹی نے بات کی، اپنی بولی میں بات کی، اللہ نے اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کا علم عطا فرما دیا۔ ورنہ یہ نہیں کہ چیونٹی کی زبان ہوتی ہے، یہ ہدہد کا نطق ہوتا ہے، جب ہدہد بولے گا تو ہم بھی سمجھ لیں گے، یا اپنی تکلیفیں جو ہیں بیان کر دیں گے۔ اسی طرح اگر ایک اونٹ نے آ کر میرے آقا سرکار مدینہ کے سامنے شکایت کی کہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور میری خوراک کا انتظام نہیں کرتا، تو وہ معجزہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اونٹ بولنے والا ہے، اونٹ کو کوئی بھی بولنے والا نہیں سمجھتا، لہذا یاد رکھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ انسان اس لیے افضل ہے کہ انسان بولنے والا ہے اور کوئی جانور بولنے والا نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہ دعویٰ جو ہے یہ بھی کوئی اتنا بڑا دعویٰ نہیں ہے، بولنے والا نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے ان کو کوئی نہ کوئی زبان تو دی ہے، کوئی نہ کوئی آوازیں تو نکالتے ہیں جس سے مالک سمجھ لیتا ہے کہ بھی اس کو پیاس لگی ہوئی ہے، مالک سمجھ لیتا ہے کہ بھی گائے جو ہے صبح سے آوازیں نکال رہی ہے، بھوکھی ہے، یا آواز کر رہی ہے اس کو پانی کسی نے نہیں پلایا ہے۔ تو یہ اتنا فضل والی بات نہیں ہے،
یعنی انسان اپنے نطق میں زیادہ فصاحت و بلاغت رکھتا ہے، لیکن ہر چیز کو اللہ نے اس کی بولی میں کچھ نہ کچھ تو کہنے کی توفیق بخشی ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، انسان افضل ہے لیکن اس کو اللہ نے عقل دیا ہے، اس کا عقل اتنا مکمل ہوتا ہے کہ اور کوئی مخلوق جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور مخلوق میں شعور تو ہوتا ہے، ادراک تو ہوتا ہے، لیکن عقل نہیں ہوتا، اور انسان کو اللہ نے عقل سے نوازا ہے، اس لیے یہ افضل ہے۔ حالانکہ یہ بات بھی نہیں ہے، ہر چیز کو اللہ نے عقل دیا ہے، فرق اتنا ہے کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو تھوڑا دیا۔ آپ دیکھتے ہیں ہر جانور میں ایک عقل ہے، آپ اسے صحرا میں چھوڑ دیں شام کو لوٹ کے گھر آ جاتے، آپ اسے جنگل میں چھوڑ دیں وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا سیدھا اپنے گھر میں پہنچتا ہے، دوسرے کے گھر میں بھی داخل نہیں ہوتا۔ سینکڑوں گلیاں ہوتی ہیں شہروں میں، وہ ہر گلیوں سے چکر کاٹتے کاٹتے اپنے گھر پہنچ جاتا ہے۔ ایک بلی ہے، اس کو جا کے آپ دوسرے محلے میں ڈالیں، وہ بھی لوٹ کے شام کو گھر آ جائے گی۔ تو اس کے اندر بھی اپنے گھر پہچاننے کا عقل تو ہے، ورنہ وہ کیسے پہچان لیتی ہے کہ یہ میرا گھر ہے؟ ایک کتا ہے، اسے آپ چھوڑ دیں وہ بھی لوٹ کے گھر آ جائے گا، نجس ہے، پلید ہے، لیکن اتنی عقل تو اس کے اندر بھی موجود ہے۔ اور خاص طور پہ بندر ہے، جو آپ حرکتیں کریں وہ اسی طرح کی حرکتیں کرے گا جیسے انسان حرکتیں کرتا، بالکل اس کی ایسی نقل کرے گا کہ آدمی حیران ہو جائے گا، اور ایسی ایسی شرارتیں اس کو سوجھتی ہیں، ایسی ایسی حرکتیں اس کو سوجھتی ہیں کہ آدمی دنگ رہ جاتے ہیں۔ اتنی عقل تو ان کو بھی ہے، تو لہذا عقل کی وجہ سے انسان کو اشرف کہنا بھی کوئی بڑی دلیل نہیں بنتی ہے۔ ہر چیز میں کچھ نہ کچھ عقل ہے، کسی کا زیادہ ہے، کسی کا تھوڑا۔ تو اصل میں انسان کو اللہ نے افضل جو بنایا ہے، یا انسان کو جو شرف ملا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے جو آپ قرآن میں پڑھ رہے ہیں کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کے نام اور ان کے خواص و آثار کا علم عطا فرمایا۔ تو اصل میں یہ علم اور تعلم کی جو صفت ہے یہ اور کسی مخلوق میں نہیں ہے، یہ صفت اگر ملی ہے تو صرف آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی اولاد کو اللہ نے عطا فرمائی۔ ایک ہے علم ہونا، ایک ہے علم ہونے کے بعد پھر دوسروں کو بھی علم پڑھانا، یعنی تعلیم و تعلم۔ یہ جو صفت ہے یہ وجہ بنی ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو شرف عطا فرمایا۔ جب وہ ملائکہ سے بھی افضل قرار پا گئے، جنات سے بھی افضل قرار پا گئے، تو اور تو کوئی مخلوق نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ تو اس لیے انسان کو جو شرف ملا ہے وہ علم کی وجہ سے ملا ہے۔ علم جو ہے، علم اور تعلم جو ہے، یہ سب سے بڑا شرف ہے۔ اور پھر علم میں بھی علم اعلیٰ جو ہے وہ علم دین ہے، علم توحید ہے، علم نبوت و رسالت ہے، علم آخرت و معاد ہے، علم قرآن و حدیث ہے۔ باقی بھی علوم ہیں آپ حاصل کریں، وہ بھی علم ہے۔ آپ انگریزی پڑھیں، آپ جغرافیہ پڑھیں، آپ تاریخ پڑھیں، آپ ریاضیات پڑھیں، آپ اور دنیا کے جتنے علوم ہیں حاصل کریں، وہ بھی علم ہیں، ان کا بھی ایک مرتبہ ہے۔ لیکن سب سے اعلیٰ مرتبہ جو ہے علم کا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ علم حاصل ہو کہ وہ اپنے اللہ کو پہچانے، اس خالق اور مالک کو پہچانے گے جس نے اسے پیدا کیا ہے، اور اس کے بعد وہ اس کے بھیجے ہوئے نبیوں اور رسولوں کو پہچانے۔ کیونکہ اگر اللہ نے اپنا خالق پہچان لیا لیکن بھیجے ہوئے پیغمبروں کو نہ پہچانا، اللہ نے جو احکام جاری کیے ان کو نہ جانا اور ان کے اوپر عمل نہ کیا تو وہ بھی علم پھر کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ تو اس لیے انسان کو اللہ نے اشرف بنایا، اور شرف کیا ملا؟ علم کی وجہ سے۔ اور سب سے اشرف علم کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ جیسے کہ میرے پاک نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا تم سب میں سے بہتر وہ ہے جو خود بھی قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو بھی قرآن پڑھاتا ہے۔ اور اسی طرح اب یہ بھی یاد رکھیں، یہاں یہ بھی اشارہ ملا کہ جہاں جہاں نبیوں کے پڑھانے کا علاقہ آیا ہے، جہاں جہاں نبوت کو علم دینے کا واقعہ آیا ہے،
وہاں اللہ نے اس علم کی نسبت اپنی طرف کی ہے. کیا مانا فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، ہم نے پڑھایا آدم علیہ السلام کو نام تمام چیزوں کا، یعنی فرشتوں نے نہیں پڑھایا، اللہ نے خود آدم علیہ السلام کو پڑھایا. اور اسی طرح فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، فرمایا ہم نے سکھلایا ان کو زرہ بنانے کا علم. اور اسی طرح فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے ان کو اپنی طرف سے علم عطا فرمایا. اور اسی طرح فرمایا عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمْ، میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو علم دیا اس چیز کا جو آپ نہیں جانتے تھے. تو اس لیے جہاں جہاں نبیوں کے پڑھانے کا تعلق ہے ان کو براہ راست اللہ کی طرف سے علم ملتا ہے. اب وہ علم ملنے کا طریقہ کیا ہے؟ کبھی تو اللہ خود کلام فرما کے علم عطا فرماتی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ کلام فرما کے سکھلا دیا، بتلا دیا، معجزات عطا فرما دیے، درمیان میں کوئی فرشتہ بھی نہیں ہے. اور کبھی علم فرماتی ہے جبریل کو بھیج کر، اور کبھی علم سکھلاتے ہیں دلوں کے اندر ڈال دیتے ہیں، فرشتہ بھی نہیں آتا لیکن اللہ دل میں القاء فرما دیتے ہیں، دل کے اندر ڈال دیتے ہیں، بغیر زبان ہلائے ہوئے وہ پیغمبر پڑھ جاتے ہیں. اب فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، اللہ نے آدم علیہ السلام کو بتلایا. اب علماء نے فرمایا کہ یہاں جو علم پڑھایا گیا، بعض علماء نے فرمایا اللہ نے آدم کے سینے میں القاء کر دیا، آدم کو دل میں ڈال دیا کہ یہ چیز ہے، یہ ہل چلانے کا طریقہ ہے، یہ لکڑی ہے، یہ کشتی ہے، یہ دریا ہے، یہ نہریں ہوں گی، یہ زراعت ہوگی، یہ صنعت ہوگی، میاں بیوی ہوں گے، تولد تناسل ہوگا، ان کے اندر نکاح ہوں گے، رشتے ہوں گے، ساری چیزوں کا علم اللہ نے سینے کے اندر ڈال دیا. اور بعض نے فرمایا کہ اللہ نے پڑھایا، ملائکہ بھی موجود ہیں لیکن ملائکہ اس علم کو سمجھ نہ سکے. کیوں؟ اس لیے بعض جاہل اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی یہ تو ایسے ہوا کہ جیسے دو لڑکوں کا امتحان لینا ہو اور ایک لڑکے کو استاد علیحدہ کمرے میں بتلا دے کہ سوال یہ ہوگا اور جواب یہ ہوگا، اور دوسرے لڑکے کو نہ بتلائے تو ایک لڑکا تو فیل ہو جائے گا، جس کو بتلائے وہ تو پاس ہو جائے گا. تو نے کہا یہ کون سا انصاف ہے؟ آدم کو تو بتلا دیا، ملائکہ کو تو بتلایا ہی نہیں. اگر اللہ چاہتے تو وہ ملائکہ کو بھی بتلا دیتے. اس لیے بعض کے منحرفین قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو متشککین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اسلام کے خلاف تشکیک پیدا کریں، قرآن و سنت کے خلاف شبہات پیدا کریں، وہ ایسے شبہات پیدا کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی کہاں تمہارے خدا کا انصاف ہے کہ آدم کو تو سکھلا دیا اور ملائکہ کو نہیں سکھلایا، تو جن کو نہیں سکھلایا انہوں نے تو فیل ہونا ہی تھا. حالانکہ یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ جیسے ایک آدمی درس دے رہا ہے، اب سننے والے مثلاً 100 آدمی ہیں، ان میں 10 آدمی ایسے ہوتے ہیں جو اس علم کے اس درس کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں، اور 20 ایسی ہوتی ہیں جو لفظ سمجھ لیتی ہیں لیکن معنی تک نہیں پہنچتے، اور بعض ایسے ہوتی ہیں جو صرف سن تو رہے ہیں، ان کو پتہ چلا کوئی نہیں، اس کان سے سنا ہے اس کان سے نکل گیا، ان کو صرف درس میں بیٹھنے کا ثواب مل گیا کہ چلو بھی ہم بھی قرآن کے درس میں شریک تو ہو گئے، ہمیں سمجھ آیا یا نہ آیا. یہ ہر کسی کی استعداد پہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو علم سے محروم نہیں فرماتے ہیں. جیسے کہ ایک مثال بڑی مشہور ہے کہ حضرت امام ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد حضرت حماد کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ بہت بڑے امام تھے، بہت بڑے محدث تھے. حضرت امام جن کے شاگرد ہوں استاد کی طرح بڑا ہوگا. تو ایک آدمی نے آگے مسئلہ پوچھا تو حضرت شیخ نے یعنی حضرت کے استاد نے فرمایا کہ اس وقت مسئلہ میرے ذہن میں حاضر نہیں ہے. اور یہ عالم کی شان ہوتی ہے کہ مسئلہ نہ آئے تو کہہ دے مجھے نہیں آتا. یہ علم کی شان ہوتی ہے کہہ دینا کہ میں نہیں جانتا. یہ علم نہیں ہوتا کہ نہ آئے تو غلط بتلا
دے اور قیامت تک اس کے گناہ کو اپنے سر پہ لے لے۔ تو انہوں نے فرما دیا کہ بھائی مجھے اس مسئلے کا اس وقت استحضار نہیں ہے دماغ میں۔ حضرت ساتھ بیٹھے تھے شاگرد تھے، انہوں نے کہا استاد جی اجازت ہو تو میں بتلا دوں۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے تم بتلا دو، اس میں کیا ہے۔ تو امام صاحب نے جب اسے مسئلہ سمجھایا استاد ناراض ہوئے۔ انہوں نے کہا کیسے تم مسئلہ بتا رہے ہو، تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل ہے حدیث مبارک سے کہ خود اپنے گھر سے ایک مسئلہ بیان کر رہے ہو؟ استاد نے فرمایا کہ نہیں حضرت فلاں حدیث مبارک ہے، آپ نے ہمیں پرسوں سبق میں پڑھائی تھی، یہ حدیث ہے اور یہ مسئلہ ہے۔ امام صاحب نے جب سنا تو بڑے خوش ہوئے۔ اسی طرح 2-4 دفعہ جب یہ مسائل آئے تو آپ نے بتلائے اور حدیث کا استدلال پیش کیا تو امام صاحب بڑے خوش ہوئے، استاد بڑے خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے یہ تم کیسے سمجھ لیتے ہو، حالانکہ حدیثیں تو میں نے تمہیں پڑھائی ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت آپ تو محدث ہیں، آپ کا کام پڑھانا ہے اور ہمارا کام کھوج نکالنا ہے اندر سے، مسائل کا استنباط کرنا ہے۔ ہم مسئلہ تو اسی سے سمجھتے ہیں جو حدیث آپ ہمیں پڑھا رہے ہیں، ہم مسئلہ اپنے گھر سے نہیں بتا سکتے۔ کوئی امام نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اپنے گھر سے کیسے مسئلہ بنا سکتا ہے؟ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ قرآن پاک میرے مدنی سرکار نے سمجھایا، اب جب صحابہ نے سمجھا تو ان میں بھی سمجھنے والوں میں سمجھ کے اندر فرق تھا، پھر تابعین کا دور آیا ان میں بھی سمجھنے والوں کی سمجھ میں فرق تھا، پھر تبع تابعین کا دور آیا، اور جن لوگوں نے پھر صحابہ کا دور دیکھا تھا اور ان کو مسائل سمجھنے کا ملکہ حاصل ہوا تھا، وہ بات کسی اور کو نہیں حاصل ہو سکتی۔ تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ نے دل میں نہیں ڈالا، اللہ نے تو آدم کو کھول کے پڑھایا، فرشتے بھی سن رہے ہیں، لیکن جس چیز کی فرشتے میں استعداد نہیں ہے وہ کیا سمجھے گا، اس کی تو استعداد ہی نہیں ہے۔ جب اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جب آدمی بھوکا ہو تو کھانا کھلانا، اب فرشتہ کبھی بھوکا تو ہوا نہیں تو کیسے سمجھے کہ بھوکا کیا ہوتا ہے؟ اس کو سمجھایا جائے کہ جب پیاسا ہو تو اس کو پانی پلانا، وہ تو کبھی سمجھا ہی نہیں کہ پیاسا کیا ہوتا ہے۔ جب اس کو زخم لگ جائے تو مرہم پٹی کرنی ہے، دوائی بھی لگانی ہے، ایسے نہیں کہ پڑا رہے وہ، تو فرشتوں کو تو کبھی زخم لگا ہی نہیں، ان کو کیا پتا زخم کیا ہوتا ہے اور مرہم پٹی کیا، چاہے سنتے رہے وہ نہیں سمجھ سکتے۔ یعنی جیسے اب کوئی آدمی ریاضیات کا لیکچر دینا شروع کر دے تو ہم نہیں سمجھ سکیں گے، ہمیں کیا پتا ریاضیات کیا چیز ہے، ہمیں تو 2 اور 2 4 روٹیاں ہی آتی ہیں نا، طالب علموں کو اور کیا آتا ہے، ہمیں تو اپنا مسئلہ ہی آ سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے تو علم دیا لیکن آدم میں استعداد رکھی تھی، آدم میں دونوں جذبات رکھے تھے کہ باعتبار روح کے عالم علوی سے تعلق تھا کہ روح مومن کا کہاں پہنچتا ہے علیین میں، اور باعتبار جسم کے عالم سفلی سے تعلق تھا کہ اس کو مٹی سے پیدا کیا گیا، اور پھر مٹی میں جتنی اقسام ہیں اولاد میں وہی قسمیں آئیں، جیسے مٹی کے اندر کہیں سرخی ہے، کہیں سیاہی ہے، کہیں سفیدی ہے، کہیں ہلکی سرخی ہے، اسی طرح اولاد کو رنگ ملے، کسی مٹی میں زیادہ گرمی ہے، کسی میں زیادہ سردی ہے، کسی میں اعتدال ہے، اسی طرح اولاد میں صفتیں آئیں، کوئی بعد میں جگڑ اٹھتا ہے، معلوم ہوتا ہے ہر وقت مرچوں پہ بیٹھا ہوا ہے، اور کوئی اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے منہ پہ گالیاں بھی دے دو تو ہلتا ہی نہیں، اتنا ٹھنڈا آدمی ہوتا ہے جو مرضی آئے کہتا رہا، پتہ ہی نہیں جیسے بھینس آگے کھڑی ہو، اس کو سمجھ ہی نہیں کہ کوئی مجھے گالی دے رہا ہے پتہ نہیں کسی اور کو دے رہا۔ تو اسی طرح جس طرح مٹی کے خواص مختلف ہیں، کہیں ریتیلی مٹی ہوتی ہے، کہیں زراعت کے قابل مٹی ہوتی ہے، اور کہیں خشک مٹی ہوتی ہے، کہیں چکنی مٹی ہوتی ہے، کہیں بالکل سیاہ مٹی ہوتی ہے، کہیں جلی سڑی ہوئی مٹیاں ہوتی ہیں، تو وہی صفات جو تھی وہ آدم کی اولاد میں بھی آنی تھی۔ تو اس لیے جب آدم کو تعلیم دی گئی تو آدم سمجھتے گئے، لیکن فرشتے جو تھے اپنے استعداد کے مطابق نہ سمجھ سکے۔ اور بعض علماء کرام نے یہاں یہ بھی لکھا ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، انہوں نے کہا کہ اسماء سے کیا مراد ہے کہ فرشتوں کو تو اللہ کے صرف ان اسماء و صفات کا پتہ تھا جو فرشتوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو تو پتا تھا تسبیح کیا ہے اور تحمید کیا ہے اور تقدیس کیا ہے، کیونکہ ان کا تو وظیفہ ہی یہ تھا کہ وہ جب بھی کھڑے ہوں تو سبوحن قدوسن سبوحن قدوسن ربنا ورب الملائکۃ والروح، ہر وقت اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کریں، یا جو حکم دیا جائے اس کی تعمیل کریں،
جو ڈپٹی لگائی جائے کہ ملائکہ کو بھیجا جائے بندوں کے عمل لکھو، حاضر نہ کریں، بندوں کے عمل لے کر مولا کی خدمت میں حاضر کرو، حاضر جناب۔ تمہاری ڈپٹی جنت پر دروازوں پہ ہے، بہت اچھا جی۔ تمہاری ڈپٹی جو ہے وہ جہنم کے دروازوں پہ ہے، بہت اچھا جی۔ تمہاری ڈپٹی ہے کہ بدر کے میدان میں اتر کر صحابہ کی مدد کرو، حاضر جی۔ تمہاری ڈپٹی ہے احد میں اترو لیکن کھڑے رہو، حاضر جی۔ کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں مسلمان شکست کھا رہے ہیں، اور ایک فرشتہ کافی ہے، ایک ہاتھ مارتا تو سارے مکے کے کافر ختم ہو جاتے، لیکن جب اللہ حکم ہی نہ دے تو ہاتھ کیسے مارے؟ اس لیے وہ اپنی اپنی ڈپٹیوں کے پابند تھے، لیکن اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے تمام اسماء یعنی اپنے اسماء و صفات کا علم عطا فرمایا۔ بعض علماء نے اس کو یہ بھی لکھا ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ یہاں چونکہ مطلق ہے، پابندی نہیں لگائی گئی، قید نہیں لگائی گئی، یعنی اللہ نے اپنے اسماء کا علم بھی عطا فرمایا، چونکہ ایک طرف سے آدم روحانی بھی ہے، اور اللہ نے ان کو زمین والی چیزوں کے نام بھی عطا فرمائے، چونکہ جسمانی طور پہ وہ عالم سفلی سے تعلق رکھنے والا بھی ہے۔ اور جب یہ چیزیں پیدا کر دی گئیں، ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر اللہ نے ان چیزوں کو پیش کیا فرشتوں پر۔ پیش کرنے کا کیا معنی ہے؟ یعنی ان چیزوں کو ایک عالم مثال کے میں اللہ نے پیدا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک مثالی وجود عطا فرما دیا کہ چلو جی یہ بتاؤ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ میں ہمیں تو پتہ نہیں۔ اچھا بھی بدلاؤ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں، یہ تو دو ٹانگیں ہیں، ایسے بدل رہے ہیں، کیا ہے ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی۔ اچھا اللہ نے فرمایا چلو یہ تو بدلاؤ، یہ تو بڑی صاف سفید چیز ہے، یہ بھی پتہ نہیں۔ جب سارا پوچھا تو کوئی جواب نہ دے سکے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ بدلاؤ یہ بدلاؤ یہ بدلاؤ، اب جناب فرشتے سمجھ گئے کہ ہم نے اپنے عقل اور علم کے مطابق، تو اب اصول یہ تھا کہ وہ اپنی اسی ابدیت پہ اقرار پہ آئے۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، انہوں نے کہا پاک ہے تیری ذات، ہمیں علم نہیں ہے ان چیزوں کا مگر اتنا جتنی آپ نے ہمیں سکھلایا ہے، جتنی آپ نے ہمیں علم دیا ہمیں تو اتنی پتہ ہے۔ اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ فرشتے کہہ رہے ہیں، یعنی نوریوں کو بھی کتنی علم ہوتا ہے؟ جتنی اللہ سکھلاتے ہیں، جو نہیں سکھلاتے وہ نوریوں کو بھی پتہ نہیں ہے۔ اور اب یہاں دیکھیں ایمان سے بتلائیں، نوری ہار گئے کہ خاکی ہار گیا؟ ہاں جی، نہ نور والے شکست کھا گئے کہ بشر کھا گیا؟ افضلیت بشر کو ملی کہ نور کو ملی؟ اب تمہاری مرضی، حضور کو افضل جنس سے نکال کے تم اس جنس میں لے جاؤ تو تمہاری مرضی ہے۔ جو کہتے ہیں کہ حضور نور ہیں، انبیاء نور ہوتے ہیں، ہمارا مرشد حضور پر نور ہے، ابا جان بھی قبلہ نور ہیں، سارے نور ہیں، تو اب خود مرضی آئے فیصلہ کریں کہ نور والا پلڑا بھاری ہو رہا ہے کہ بشر والا پلڑا بھاری ہو رہا ہے۔ ہم تو حضور کو اس جنس میں رکھتے ہیں جو سب سے افضل ہے۔ ہم تو حضور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ تمام مخلوق سے افضل ہیں، وہ ملائکہ سے بھی افضل ہیں، وہ تمام انبیاء و رسل سے بھی افضل ہیں، اور یہ شرف جو مل رہا ہے تو اس سے نعوذ باللہ آپ اپنے عقیدے کے مطابق باہر نکلیں۔ اب وہ کہتے ہیں نہیں جناب آپ کو تو سمجھ نہیں آئی، ہم نے فرشتوں والا نور تھوڑا بنایا حضور کو، ہم نے تو فرمایا ہے نور اللہ کا ٹکڑا۔ ہاں وہ کہتے ہیں یہ تو وہ بھی نہیں سمجھتے نا، وہ کہتے ہیں جناب ہم فرشتوں والا نور تھوڑا بنا دیں حضور کو، توبہ توبہ توبہ، فرشتے تو غلام ہیں حضور کے۔ جی اب اللہ کے نور کے ٹکڑے کا کیا معنی ہے؟ یعنی اللہ نے منور یا نور پہ تو اللہ نور السماوات والارض، پھر تو آسمانوں اور زمینوں کا نور پیدا کرنے والے کون ہیں؟ تو پھر تو وہ سب کے لیے آ گیا۔ وہ کہتے نہیں جی نہیں، وہ سب والی بات نہیں ہے، وہ تو اللہ کے اپنے نور کا، اللہ چونکہ نور ہے تو اللہ کے نور کا ایک ٹکڑا جو ہے نا، ٹکڑا وہ حضور کی شکل میں دنیا میں اللہ نے بھیج دیا ہے، حضور اللہ کا ٹکڑا۔ اور جب اوپر جاتی ہے تو ٹکڑا ان سے مل جاتا ہے، پھر وہ خدا بن جاتا ہے نا، نیچے آتا ہے تو مصطفیٰ بن جاتا ہے۔ اب اس عقیدے کے بارے میں آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا مسلمان کا یہ کہ اللہ کے ٹکڑے ہوتے ہیں؟ جس خدا کے ٹکڑے ہوتے ہوں وہ بھی خدا ہوتا ہے نہ؟ تمہارا ایک ٹکڑا کاٹ لیا جائے تم مکمل بن جاؤ گے یا ناقص بن جاؤ گے؟ تو خدا کے ٹکڑے کر دیے جائیں
تو بات ختم ہو گئی۔ اور پھر جب نبی سارے نور بنے گے نا جی، تو 1,24,000 تو پہلے نبیوں کا ٹکڑا نکالیں ہم، اور پھر ولی بھی نور بنے اور مرشد پیر بھی نور بنے، تو پتہ نہیں پھر کتنے ٹکڑے بنانے پڑیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یاد رکھو، ایسے عقیدے بنانا جو ہے یہ محبت کی علامت نہیں ہوتی۔ ایک ہوتا ہے کہ آدمی محبت میں کہتا ہے، جیسے اپنے والد کو بھی کہتا ہے ابا جان حضور پر نور۔ منع یہ ہوتا ہے کہ جیسے نور میں ہمیں روشنی میں راستہ ملتا ہے، انبیاء بھی نور ہیں کہ انہوں نے ہمیں توحید کا راستہ دکھلایا، انہوں نے ہمیں اسلام کا راستہ بتلایا ہے، انہوں نے ہمیں گمراہیوں سے بچایا ہے۔ جیسے نور میں آدمی سڑک پہ چلتا ہے اور گڑھوں میں نہیں گرتا، انبیاء نہ آتے تو ہم کفر و شرک کے گڑھوں میں گر جاتے، برباد ہو جاتے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کفر اندھیرا ہے، ایمان نور ہے، اور سب سے بڑے ایمان والے نبی ہوتے ہیں، سب سے بڑے شان والے انبیاء ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ان کے بارے میں بھی قرآن میں کہیں لفظ مبارک آیا یا حدیث میں لفظ مبارک آیا تو وہ مراد جن سے نور نہیں ہوتی، نہ اللہ کا کوئی ٹکڑا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ٹکڑے سے بھی پاک ہے، اولادوں سے بھی پاک ہے، ماں باپ سے بھی پاک ہے۔ مراد نور نبوت ہوتا ہے، نور ہدایت ہوتا ہے، نور قرآن ہوتا ہے، نور سنت ہوتا ہے، نور علم ہوتا ہے کہ اس سے جیسے اب دیکھیں بتیاں جل رہی ہیں تو کعبہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی جب تک نہ آئے تو 360 بت ہم نے اندر رکھا ہوا تھا، آپ جب آئے تو نور ایمان آیا، ہم نے ان بتوں کو اٹھا کے باہر پھینکا۔ ان کے آنے سے ہمیں نور ایمان ملا کہ ہم پتھر کو سجدہ نہیں کر رہے، اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، لیکن حکم اس کا ہے کہ اس طرف سجدہ کرو۔ جب تک حکم نہیں تھا ہم بیت المقدس کو سجدہ کرتے رہے۔ اگر اس پتھر کا سجدہ کرنا ہوتا تو ہم ادھر نہ کرتے، اگر اس پتھر کا سجدہ کرنا ہوتا تو پھر ہم ادھر نہ کرتے۔ تو ہمیں یہ نور ملا، قرآن ملا، نور نبوت ملا، سمجھ آیا کہ ہم پتھروں کے پجاری نہیں، ہم اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ تو اس لیے جو افضل ہے، جو اعلیٰ ہے، وہ جن سے بشر ہیں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بتلایا کہ تم بتلاؤ، آدم علیہ السلام نے فر بتلا دیا، ساری چیزیں بتلا دی۔ اللہ نے فرمایا فرشتے اب بتلاؤ، اب بتلاؤ، میں نے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے ہو۔ اور پھر ایک فیصلہ فرمایا انی عالم غیب السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمینوں میں چھپی ہوئی چیزیں ان کے جاننے والا بھی میں ہوں، اور صرف آسمانوں اور زمینوں میں نہیں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ، جو تم ظاہر کرتے ہو اس کا بھی مجھے پتا ہے، جو اندر چھپاتے ہو اس کا بھی مجھے علم ہے۔ یہ صفت جو ہے میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو اب خلافت ارض کے لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کو منتخب فرمایا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اولاد آدم بنایا۔ دعا فرمائے اللہ ہمیں حلالی اولاد بنائے تاکہ ہم ان کے راستوں پہ چلیں، ان کے طریقوں پہ چلیں، ان کے نقش قدم پہ چلیں۔ اولاد تو ہوتی ہے نا، پھر حرامی اولاد تو نہ ہونا جو نبیوں کی مخالف بن جائے، صحابہ کی مخالف بن جائے، قرآن و حدیث کی مخالف بن جائے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں آدم کی اولاد بنائے اور انہی کا وارث بنائے، کیونکہ آدم کا گھر جنت ہے۔ صحیح اولاد بنیں گے تو ہم جنت میں پہنچیں گے۔ الذین یرثون الفردوس، جو جنت کے وارث بنیں گے۔ اللہ آپ کو اور ہمیں بنائے۔ اگر 1 تولہ سونا جو ہے جی اس پر کتنی ریال زکوٰۃ ہوگی؟ بھئی ایک سیدھی سی بات ہے، موٹی سی بات یاد رکھ لو، کیونکہ 1 تولے سونے کی قیمت تو بدلتی رہتی ہے۔ جو مارکیٹ ریٹ ہو پیسے معلوم کر لیں اور 2.5% زکوٰۃ دیں۔ مثال کے طور پر اگر اس کی قیمت 1000 ریال تولہ ہے مثال کے طور پہ، تو 2.5% کے حساب سے آپ زکوٰۃ دیں۔ 500 ریال ہے تو 2.5% کے حساب زکوٰۃ دے دیں۔ 100 ریال ہے 2.5 ریال دے دیں۔ 200 ریال ہے تو 5 ریال دے دیں، یعنی کل قیمت معلوم کر کے 2.5% زکوٰۃ دے دیں۔ میں نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ مجھے بیٹا دے گا تو میں عاشورے کے دن جو ہے وہ ننگے پاؤں چلا کروں گا۔ یہ منت اس قسم کی شریعت کے خلاف ہے۔ جو منت شریعت کے خلاف ہو اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب تم زمین پہ چلتے ہو جوتے پہن کے، بس ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ایسی ایک آدمی نے حضور نے دیکھا کہ اس کو رسی پکڑ کے گھسیٹ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارا بابا ہے، اس نے منت مانی تھی کہ میرا کام ہو گیا تو مجھے گلے میں رسا ڈال کے عمرہ کروانا۔
حضور نے فرمایا کیوں اپنے باپ کو رسے ڈالتے ہو؟ ہاتھ پکڑ لو بس تمہارا کام پورا ہو گیا. تو عمرہ ہی کرانا ہے نا، چلو ہاتھ پکڑ کے کھینچ لو، بیچارے کو باپ کے گلے میں جو رسا ڈالا ہوا ہے تم نے، یہ تو بے عزتی کر رہے ہو. تو اس لیے یہ عاشور کے دنوں میں یہ شیعت کی اندر سے کچھ بو بھی آتی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ اندر جو ہے نا کچھ شیعہ کے کیڑے شیڑے پل رہے ہیں تھوڑے تھوڑے. ورنہ عاشورے کے تم نے ننگے پاؤں چلنے کی منت کیوں مانی؟ تم نے حضور کی ولادت کے دن بھی نہیں مانی، معراج کے دن بھی نہیں مانی، ہجرت کے دن بھی نہیں مانی، بدر کے دن بھی نہیں مانی، صدیق کی خلافت کے دن بھی نہیں مانی، عمر کی شہادت کے دن بھی نہیں مانی. یہ عاشور آخر تمہیں کیوں یاد آیا؟ اس عقیدے سے بھی توبہ کرو اور ایسی منتیں جہالت. اذان جب ہو جائے، ایک تو پہلی اذان ہے پھر سنتیں پڑھ لیں، اور دوسری اذان جب ہو جائے تو پھر اس کے بعد تو فوراً خطبہ شروع ہو جاتا ہے. جب خطبہ شروع ہو گیا بیٹھ جائے. خطبے کے دوران بھی 2 رکعت پڑھنی جائز ہیں. اور ایک لڑکی تنہا جنگل میں ہے، ان کے پاس کوئی آدمی اور عورت بھی نہیں ہے، اور وہ نکاح کرنا چاہتے، تو آپ کو بتلایا کس نے کہ وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ وہ تو جنگل میں تنہا تھے، تمہیں یہ خبر کس نے دی؟ جس نے خبر دی ہے وہ قاضی بنے، 2 گواہ لے جائے اور ان کا وہاں نکاح کر دے. نہیں تو جب وہ جنگل سے نکل کر انسانوں میں آ جائیں تو آگے نکاح کر لیں. تمہیں کیسے پتہ چل گیا کہ فرضی مسئلہ گھڑنے پر؟ جیسے ایک مسئلہ پہلے بھی کسی شریف آدمی نے گھڑا تھا کہ ایک کشتی ہو اور وہ جا رہی ہو اور اس پہ ایک مرد اور عورت ہوں، اور سمندر کے لہروں میں اس کا ایک تختہ ٹوٹ جائے اور وہ تختہ چلتے چلتے کسی دریا کے کنارے پہ لگے اور وہاں کوئی آبادی نہ ہو اور پھر زنا کا خوف بھی لاحق ہو، تو اب وہ کیا متع کر کے کوئی صورت نکال سکتے ہیں؟ اچھا بھائی اتفاق سے وہ بہن بھائی ہوں تو پھر کیا کریں؟ اب اگر فرضی مسئلے بنانے ہیں تو پھر فرضی تو یوں بھی بن سکتے ہیں نا. ایسی فرضی مسئلے بناتے کیوں؟ مسئلہ وہ ہوتا ہے کہ پیش آئے امت کو. گھر کے سامنے مسجد ہے اور اس کا امام جو ہے بتی ہے، بتی امام کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، اس سے بہتر